ناول سیاست رائٹر آمنہ خان آخری قسط۔ مریم اسفنجار نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ مریم کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہوگی، مجھے تمہیں کل رات روم سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، پر میں مجبور تھا۔ تم مجھ سے مختلف سوالات کرتی، کدھر تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے، کیا ہوا ہے؟ کل رات میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دیتا۔ اسفنجار مریم کے چہرے کے تاثرات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، وہ مسلسل بغیر رکے بول رہا تھا۔ اسفنجار کو ڈر تھا مریم اس سب کے بعد اس سے بدگمان نہ ہو جائے، اور اس ڈر کے آثار اسفنجار کے چہرے پر واضح تھے۔ دوسری طرف خاموشی تھی، ایک طویل خاموشی۔ مریم کچھ تو بولو، اسفنجار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسفنجار، آپ نے ایک خوبصورت رات اس لڑکی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ مجھے لگتا تھا آپ کی پہلی محبت میں ہوں، پر وہ تو کوئی اور تھی، دکھ سے کہا، آواز روندی ہوئی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا شادی سے پہلے مجھے سب کچھ بتاتے۔ مریم، وہ صرف ایک منگنی تھی جو کچھ عرصہ چلی اور پھر ختم ہو گئی۔ اس دوران میری 3 سے 4 بار میری منگیتر سے ملاقات ہوئی، جس میں وہ اپنے فون میں تصاویر لیتی تھی۔ اس نے ایک بار مجھ سے میری شرٹ لگ تصویر مانگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اتنے سال سے وہ تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ یقیناً وہ ایڈٹ ہوئی تھی۔ اسفنجار، میں نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، مجھے بس اتنا بتائیں، آپ نے کل رات مجھے روم سے باہر کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے، نہیں جواب دینا تھا نہ دیتے، خود جہاں آدھی رات گزاری تھی وہاں باقی کی رات بھی گزار آتے۔ اس طرح میری توہین کیوں کی؟ مریم نے سرد لہجے میں کہا۔ میں رات باہر نہیں گزار سکتا تھا۔ اسفنجار نے سر جھکایا تھا۔ مجھے معلوم ہے میں نے غلط کیا ہے، مجھے اس سے ملنے کل رات نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ تصاویریں اس نے مجھے بھیجی تھی۔ اسفنجار نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ اچھا، تو پھر رات کے 1 بجے تم اس کے ساتھ تھے؟ مریم نے خفگی سے کہا۔ گزشتہ رات رخصتی کے بعد اسفنجار اور مریم گھر آ گئے۔ اسفنجار کی ماما مریم کو اسفنجار کے روم میں لے گئیں، جس کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسفنجار ابھی باہر ہی تھا۔ اسے ایک ان نون نمبر سے اپنی تصاویر ملی، جس میں وہ شرٹ لیس تھا اور اپنی منگیتر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے بھی بیہودہ قسم کا لباس پہنا تھا۔ تصویریں دیکھتے ہی اسفنجار حیرت میں ڈوب گیا۔ اسفنجار کو میسج ریسیو ہوا، ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، فوراً وہاں آؤ ورنہ یہ تصاویر تمہاری بیوی کو سینڈ کر دی جائیں گی۔ اس ٹائم تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسفنجار نے اسی نمبر پر کال کی، پر فون نہیں اٹھایا گیا۔ اسفنجار نے اپنے ایک دوست کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے اسفنجار کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اسفنجار اکیلا باہر نہیں جا سکتا تھا، وہ دونوں اسی ایڈریس پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک ریسٹورنٹ تھا۔ اسفنجار کی منگیتر اسے دیکھ کر کچھ چل کر اس کے پاس آئی۔ وہ ابھی بھی مغربی لباس میں تھی۔ اسفنجار کے دوست کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسفنجار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بند کی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اسفنجار نے غصے سے بھرپور آواز میں کہا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اسفنجار نے پیچھے مڑ کر اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم بات کر کے جلدی واپس آ جانا۔ اسفنجار کا دوست یہ کہتے ہوئے باہر کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسفنجار اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ تصاویر تم نے ایڈٹ کروائی ہیں؟ میں نے تمہیں اپنی کوئی شرٹ لیس تصویر نہیں بھیجی تھی۔ اسفنجار، آپ بھول رہے ہیں، آپ نے مجھے اپنی ایک شرٹ لیس تصویر بھیجی تھی۔ میرے پاس انگیجمنٹ کی تصاویر بھی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسفنجار کو شدید غصہ آ رہا تھا، پر وہ ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ میری بیوی کو منگنی کے بارے میں سب پتہ ہے۔ اسفنجار نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا منگنی والی بات کو وہ لڑکی اس کے ویک پوائنٹ کے طور پر استعمال کرے۔ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر اسے سب پتہ ہوتا تو تم یہاں کبھی نہ آتے۔ اگر اسے سب پتہ ہوتا تو تمہارے چہرے پر بھی بے چینی کے آثار بالکل نہ ہوتے۔ تمہاری آج شادی کی پہلی رات تھی، تم اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر یہاں میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ اسفنجار اس لڑکی کی عقل اور مکاری پر دنگ رہ گیا۔ واقعی وہ لڑکی بہت شاطر اور چالاک تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اسفنجار اصل بات کی طرف آیا۔ میرے بوائے فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری ماما کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بغیر پیسوں کے میں امریکہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے پاکستان آ گئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے، مجھے تب اپنے بوائے فرینڈ کی بجائے تمہیں چوز کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آج تمہاری انسٹاگرام پر سٹوری دیکھی، تمہاری شادی کی تصاویریں تھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اسفنجار سرخ آنکھوں سے خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ ڈپریشن اور ٹراما میں رہا۔ منگنی ختم ہونے کے بعد اسفنجار کو اینگر ایشوز سٹارٹ ہوئے تھے۔ اسے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر حد سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ چیزیں اٹھا کر توڑ دیتا تھا۔ اس کے لیے کچھ سال پہلے یہ لڑکی بہت اہم تھی۔ اسفنجار کو اس لڑکی سے محبت تھی۔ منگنی کے بعد اکثر گھنٹوں اسفنجار اور یہ لڑکی فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ اسفنجار ایک اوپن مائنڈی شخص تھا، اس لیے اس کا ذہن بھی یہی تھا کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کو آپس میں بات کرنی چاہیے تاکہ انڈرسٹینڈنگ بن جائے۔ اسلام میں منگنی کا کوئی کنسیپٹ نہیں، یہ بھی ایک حرام تعلق کی طرح ہے۔
آج کل ہمارے معاشرے میں منگنی کا رواج بہت عام ہے۔ لڑکا لڑکی کی منگنی کے بعد ہی میرڈ کپل کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، فون پر ایک دوسرے کو ہر طرح کی تصاویر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسفن جار نے کبھی اپنی منگیتر سے کوئی غلط تصویر نہیں مانگی تھی، وہ اکثر خود بول تصاویر اسفن جار کو بھیج دیا کرتی تھی۔ شرٹ لیس تصویر کی ڈیمانڈ بھی اس لڑکی کی ہی تھی۔ اس نے اسفن جار کو بہت زیادہ فورس کیا تھا۔ جب اسفن جار پاکستان شفٹ ہوا تھا تب اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا تھا، کیونکہ اکثر انسان جس ماحول میں رہتا ہے سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہیں۔ ایک مغربی اور آزاد خیال ملک میں رہ کر اسفن جار کی سوچ بھی کافی آزاد خیال ہو گئی تھی، پر وہ اتنا بھی آزاد خیال نہیں ہوا تھا کہ اپنی ہونے والی بیوی کے بوائے فرینڈ کو قبول کرتا۔ منگنی کے بعد کچھ عرصے تک اس لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کا اسفن جار کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسفن جار کے سامنے اس کا ذکر کرنے لگی۔ اسفن جار، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، اگر نہ دوں تو؟ اسفن جار نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تو میں یہ تصاویریں پوسٹ کر دوں گی، تم بدنام ہو جاؤ گی، اس نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ اسفن جار خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹائم گزرتا جا رہا تھا، یقیناً وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس مشکل سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ کرو پوسٹ، اسفن جار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہو کر بیٹھا تھا۔ اسفن جار نے اس کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا دیا تھا۔ اسفن جار نے اپنا فون پکڑا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی شدید غصے میں اسفن جار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح بلیک میل کرنے کے جرم میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر پوسٹ کرنا، یہ ریکارڈنگ پولیس کے پاس جائے گی، اسفن جار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس لڑکی کا دل کر رہا تھا اسفن جار کا منہ نوچ لے۔ اسفن جار اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، پر دماغی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ اس کے گھر سے تھوڑا دور تھا، تقریباً 40 منٹ کا راستہ تھا۔ اسفن جار نے پہلے اپنے دوست کو اس کے گھر چھوڑا، پھر گھر واپس آیا۔ اس دوران اسے کافی لیٹ ہو گئی۔ وہ سارے راستے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ ٹریفک بھی آج معمول سے زیادہ تھی۔ وہ جتنا جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا مریم اس سے ناراض ہوگی۔ روز رات کو اپنی منگیتر سے میسیجز پر بات کرنا، اس کے ساتھ لنچ ڈنر کرنا، اسفن جار کو ہر چیز پر ریگریٹ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ ماضی میں بہت کچھ غلط کرتا رہا ہے، بلکہ گناہ کرتا رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا مریم کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ایک منگنی ہی تو چھپائی ہے، کون سا پہلی شادی چھپائی ہے؟ اسفن جار خود کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ ساری رات خود سے الجھتا رہا، اسے مریم کو سچ بتانا چاہیے یا نہیں۔ اگر سچ بتانے کے بعد ان کا تعلق خراب ہو گیا یا مریم اس سے ناراض ہوگی، ناراض ہونا بنتا ہے اسفن جار، ناراض ہوتی بھی ہے تو میں منا لوں گا، پر میں اس سے یہ بات نہیں چھپا سکتا۔ اسفن جار ساری رات خود سے ہم کلام ہوتا رہا۔ بے شمار خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ صبح اس نے مریم کو اب سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور اس لڑکی کی ریکارڈنگ بھی مریم کو سنا دی۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد مریم کو اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل رات آپ نے مجھے کمرے سے نکالا تھا، اب میں خود آپ کا کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں گیسٹ روم میں رہا کروں گی، مریم نے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ اسفن جار حیرت سے مریم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مریم اب اس بات کو اپنی انا پر لے رہی تھی۔ مریم، اسفن جار نے اسے پکارا۔ مریم اسفن جار کی آواز پر بھی نہیں رکی اور باہر چلی گئی۔ وہ سیدھا گیسٹ روم میں آئی۔ اسفن جار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اتنی مشکل سے جس ٹراما میں نکلا تھا، پھر خود کو ماضی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ماضی کی دیواروں سے خود کو ٹکراتا ہوا اور زخمی ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زخمی تھا، اسے اس وقت مریم کی محبت کی ضرورت تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اسے سمجھے گی، پر وہ تو اسے چھوڑ کر کمرے سے ہی چلی گئی۔ اس نے چیزیں توڑنا شروع کر دی۔ وہ دیوانہ وار جو اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا زمین پر زور سے مار رہا تھا۔ اسفن جار کو اچانک سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مریم کو زور زور سے چیزوں کو توڑنے کی آوازیں آئیں۔ اسفن کی ماما بھی ڈر کر اسفن کے روم میں آئی۔ اسفن شروع سے ایسے ہی کرتا تھا۔ جب اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا وہ کمرے کا نقشہ بگاڑ دیتا تھا، ہر چیز توڑ دیتا تھا۔ مریم جیسے گئی تھی ویسے بھاگ کر واپس آئی۔ وہ ابھی تک لہنگے میں تھی۔ اسفن جار زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ چیزوں کو یہاں وہاں پھینک کر اپنا انہیلر تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہر دراز کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ مریم آج پہلی دفعہ اسفن جار کو اس روپ میں دیکھ رہی تھی۔ ماما، میرا انہیلر، اسفن جار نے وہ مشکل الفاظ ادا کیا۔ آئلہ بیگم نے جلدی سے ہر جگہ تلاش کیا، ان کو جلد ہی مل گیا۔ اسفن جار نے انہیلر منہ کے ساتھ لگایا۔ مریم پریشان سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کمرہ سارا بکھرا ہوا تھا۔ اسفن جار کا سانس کچھ بہتر ہوا۔ ماما، اس کو کہیں جائیں جہاں سے، اسفن جار نے مریم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مریم بیٹا باہر آ جاؤ، میں اسفن کو سنبھال لوں گی۔ مریم نے نفی میں گردن ہلائی۔ کام والی اسفن جار کے روم میں آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کے فون پر اسد علی صاحب کی کال آ رہی ہے۔ اسفن جار کی ماما فون ریسیو کرنے کمرے سے باہر چلے گئی۔ ویسے بھی اسد علی کو اسفن جار کی حالت سے آگاہ کرنا تھا۔ مریم اسفن جار کے قریب آئی جس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اسفن کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا ملا یہ سب توڑ کر؟ مریم نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔
سکون اسفند نے مختصر جواب دیا، اسفند یار یہ سب کیا ہے؟ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اور تم تو یہ کمرہ چھوڑ گئی تھی، پھر کیوں آئی ہو؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مریم نے سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ اسفند نے شیشے کی میز پر مکہ مارا تھا۔ ہاتھ ادھر کرو، مریم نے کہا۔ چھوڑ دو، اسفند جان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اس کی ضرورت نہیں۔ مریم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر پٹی کی۔ مریم کو کچھ حد تک اندازہ ہو گیا وہ اسفند جان کو محبت کے ساتھ کنٹرول کر سکتی ہے۔ جن بچوں کے ماں باپ آفس میں کام کاج میں مصروف رہتے ہیں ان کے بچے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسفند جان کی ماما ڈاکٹر تھی اور بابا بزنس مین، وہ دونوں اسفند کو ٹائم نہیں دیتے تھے۔ بچوں کو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بچپن سے ہی جب بھی غصہ آتا تھا ایسے ہی چیزیں توڑ دیا کرتا تھا اور اس کے ماں باپ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہی چیزیں بچوں کو خراب کرتی ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تھا، جب وہ کوئی چیز توڑتا تھا اس کی جگہ وہ کوئی اور نئی چیزیں لا کر اس کے کمرے میں رکھ دیتے تھے۔ جب وہ غصے میں چیزیں توڑتا تھا وہ دونوں اکثر گھر ہی نہیں ہوتے تھے۔ مریم میں سکون چاہتا ہوں، وہ سکون جس کی میں بچپن سے تلاش میں ہوں۔ میں خود سے الجھتا رہا ہوں۔ میں نے کل ساری رات یہ سوچنے میں گزار دی تمہیں سب بتانا چاہیے یا نہیں۔ اسفند نے مریم کے ہاتھ کو پکڑا۔ مجھ سے وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرو گی۔ اسفند یار کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے ڈر اور خوف مریم کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ آپ کو وہ محبت دوں گی جس کے آپ حقدار ہیں، وہ محبت جو آپ کو بچپن میں نہیں ملی۔ میں جس اسفند جان کو جانتی ہوں وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک کم ظرف اور گھٹیا لڑکی کے لیے خود کو کیوں تکلیف دیتے رہے ہو؟ اگر آپ کل رات ہی مجھے سب بتا دیتے، کل رات ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا، دوبارہ اس لڑکی کی وجہ سے ایسے خود کو زخمی نہیں کرو گے۔ دیکھو وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ ماضی کا حصہ تھی، ماضی میں دفن ہو گئی۔ دوبارہ مجھے بتائے بغیر ایسے کسی بھی انجان شخص سے ملنے نہیں جانا۔ مریم پیار اور محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسفند جان نے تکیہ پر سر رکھا اور لیٹ گیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ماتھے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ مریم اس کا سر دبا رہی تھی۔ اسے سکون مل رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ ساری رات کر گزاری تھی، اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ مریم نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، اس لیے بند دروازہ دیکھ کر اسفند جان کی ماما وہاں سے واپس چلی گئیں۔ اسفند جان کے سونے کے بعد مریم کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ 2 دن بعد آج مریم اور اسفند جان کا ولیمہ تھا۔ گلرانا اور شاہزل شادی اٹینڈ کرنے واپس لاہور آئے تھے۔ شادی کے بعد پھر سے انہوں نے اسلام آباد واپس چلے جانا تھا۔ گلرانا کی صحت پر، وہاں کے ماحول پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ بہت جلد اپنی نارمل حالت میں واپس آ رہی تھی۔ پہلے وہ ہر وقت خوفزدہ اور سہمی رہتی تھی، پر اب مسکرانے لگی تھی، زندگی انجوائے کرنے لگی تھی۔ یہ سب شاہزل کی مدد سے ممکن ہوا تھا۔ گلرانا ولیمے کے فنکشن کے لیے اپنا ڈریس استری کر رہی تھی۔ شاہزل نے اسے آواز دی، وہ استری بند کر کے وہاں سے گئی تھی۔ سوٹ اس کا ابھی بھی وہیں تھا۔ آج عائزہ آئلہ بیگم سے ملنے آئی تھی، وہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظر گلرانا پر گئی جو سوٹ استری کر رہی تھی۔ گلرانا جیسے ہی وہاں سے گئی، عائزہ وہاں آئی۔ اس نے استری آن کی اور فل تیز کر کے گلرانا کے سوٹ کے اوپر رکھ دی، خود وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گلرانا واپس آئی۔ اس نے استری اٹھائی، اس کا سارا سوٹ درمیان سے جل چکا تھا۔ میں تو استری بند کر کے گئی تھی۔ شاہزل گلرانا نے شاہزل کو آوازیں دی، کیا ہوا میری جان؟ میرا سوٹ پتہ نہیں کیسے جل گیا ہے۔ گلرانا نے پریشانی سے کہا، شاہزل یہ سوٹ خود گلرانا کے لیے لے کر آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر جل گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تم سے بھی ہوگی۔ شاہزل نے نارمل انداز میں کہا، نہیں شاہزل میں نے یہ نہیں جلایا ہے۔ گلرانا روحان سی ہو گئی، کیا خود جل گیا ہے؟ شاہزل نے تھوڑا سخت لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے کسی نے جلایا ہے۔ گل نے جلدی سے کہا، تم بغیر ثبوت کے الزام لگا رہی ہو، کیا بھائی ماما بابا بھابھی نے جلایا ہے؟ لہجہ سخت تھا کیونکہ ان کے علاوہ اس ٹائم گھر میں کوئی نہیں ہے۔ شاہزل نے سنجیدہ انداز میں کہا، نہیں شاہزل میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ گلرانا شرمندہ سی ہو گئی، جو بھی مطلب تھا اگر نہیں پہنا تھا تو ویسے ہی بتا دیتی، جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہزل یہ سوٹ اپنی پسند سے اور بہت پیار سے گلرانا کے لیے لے کر آیا تھا۔ شاہزل کو بہت برا لگا، کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا قیمتی سوٹ جلا دیا۔ شاہزل تو یہی سمجھ رہا تھا سوٹ گلرانا نے جلایا ہے۔ گلرانا نے رونا شروع کر دیا، خبردار جو تم روئی بچوں کی طرح ہر بات پر رونا شروع کر دیتی ہو، کوئی اور سوٹ پہن لو جا کر۔ شاہزل نے نارمل انداز میں کہا، مجھے نہیں جانا۔ گلرانا نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماں جاؤ، کوئی تمہیں فورس نہیں کر رہا۔ شاہزل یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ گلرانا کو شاہزل کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ شاہزل اپنی کسی بھی بات پر تھوڑا پریشان تھا۔ اس نے وہ غصہ بھی گل پر نکال دیا تھا۔ سب لوگ تیار ہو رہے تھے۔ مہرماں گلرانا کے روم میں آئی، وہ خود پر کمبل تانے بے آواز رو رہی تھی۔ گلرانا، مہرماں نے آواز دی۔ گلرانا نے کمبل میں سے منہ باہر نکالا، جی بھابھی۔ گلرانا اٹھ کر بیٹھی تھی، تم تیار نہیں ہو رہی؟ تھوڑا سا ٹائم تو رہ گیا ہے، ہم لوگ بس جانے والے ہیں۔ مہرماں نے کہا، بھابھی میرا دل نہیں کر رہا، آپ لوگ جائیں۔ کیا ہوا؟ مہرماں گلرانا کی سرخ آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ مہرماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تو بس ویسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ شاہزل نے کچھ کہا ہے؟ مہرماں نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔
نہیں بابی، گلرانہ نے کہا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ مہرماں نے دوبارہ پوچھا۔ میرا سوٹ جل گیا، گلرانہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تو کیا ہوا بچہ، کوئی اور پہن لو، مہرماں نے پیار سے کہا۔ بابی، وہ سوٹ میرے لیے شاہزادہ لے کر آئے تھے اور بہت قیمتی تھا، ان کو لگ رہا ہے میں نے جان بوجھ کر جلایا ہے، گلرانہ نے کہا۔ اب ٹائم کم ہے، ورنہ میں سیم ویسا سوٹ تمہیں ریڈی کروا دیتی اپنی ڈیزائنر سے، مہرماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرماں ابھی بات کر ہی رہی تھی، شاہزادہ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فراق تھا جو پیک تھا، جس میں سیم پہلے جیسا ایک اور سوٹ تھا۔ بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت فراق تھی، پہنو جلدی لیٹ ہو رہی ہے۔ شاہزادہ نے خود بھی بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ گلرانہ نے شاہزادہ کی طرف دیکھے بغیر سوٹ پکڑ لیا۔ محترمہ ناراض ہو چکی تھی، اس شاہزادہ کے غصے اور سخت لہجے کی عادت نہیں تھی۔ مہرماں روم سے باہر چلی گئی، گلرانہ جلدی سے سمپل سا تیار ہوئی۔ سب لوگ ولیمے والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ اسفنجار کا موڈ بہت بہتر تھا، وہ اور مریم دونوں انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسفنجار کی نظروں کا مرکز صرف مریم تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ولیمے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ کر کے واپس جانے لگے۔ مریم اور اسفنجار واپس گھر آ چکے تھے۔ مریم چہرے پر دوپٹہ کر کے بیٹھی تھی۔ سارا دن میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں، اب چہرہ چھپانے کا کیا فائدہ؟ اسفنجار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ابھی تک مجھے منہ دکھائی نہیں دی، جلدی کرے، ساری رسمیں کرنی ہیں، مریم نے خوشی سے کہا۔ اچھا تو محترمہ کو منہ دکھائی چاہیے۔ اسفنجار نے ایک باکس مریم کے سامنے کیا جو مستطیل شکل کا تھا اور لمبا تھا، دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کے اندر کوئی بریسلیٹ یا پھر گلے میں پہننے والی چین ہوگی، پر جب مریم نے باکس کھولا اس کا دماغ ہل گیا۔ باکس میں 100 روپے والا ایک معمولی سا لکھنے والا پین تھا۔ اسفنجار، یہ کیا ہے؟ مریم نے منہ بناتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بھائی، میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچرز اس طرح کے گفٹس ہی دیتے ہیں، اسفنجار نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اسے مریم کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا، وہ اپنی منہ دکھائی کے گفٹ کے لیے بہت پرجوش تھی۔ تو کیا ڈاکٹر اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں میڈیسن اور انجیکشن دیتے ہوں گے؟ مریم نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں بھی، اسفنجار نے نارمل انداز میں کہا۔ میں کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں، جائیں آپ بھی چینج کر کے سو جائیں۔ مریم کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اسفنجار ابھی اسے مزید تنگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مریم، میں نے تم سے کچھ اور بھی چھپایا ہے، اسفنجار نے ایک بار پھر سنجیدہ انداز میں کہا۔ مریم نے حیرت سے دیکھا، اب کون سا راز کھلنے والا تھا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مریم، میری کلاس میں ایک شازیہ نام کی گونگی لڑکی پڑھتی ہے، ماشاءاللہ بہت نیک ہے، عبایا پہن کر آئی تھی، بس ایک دن ڈیجیٹل گونگی ہے، اپنی بات فون پر ٹائپ کر کے بتاتی ہے۔ اسفنجار مریم کا مذاق بنا رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ انسان تھا جو ہر وقت سیریس شکل بنا کر رہتا تھا۔ اسفنجار، بس کرے نا، کوئی شازیہ نہیں ہے، مریم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا تھا شازیہ کو اپنی دوست بنا لوں، اسفنجار نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم نے گڑ کر تیرچھی نگاہوں سے اسفنجار کو دیکھا۔ ریلیکس مس شازیہ، کیا مجھ سے دوستی کریں گی؟ اسفنجار نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سوچ کر بتاؤں گی، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی بتائیں، مجھے اپنی زوجہ محترمہ کو منہ دکھائی بھی دینی ہے، اسفنجار نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی شازیہ آپ کی دوستی کی آفر قبول کرتی ہے، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسفنجار نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کی ایک مربع شکل کی ڈبی نکالی جس میں گولڈ کی بہت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اسفنجار نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی مریم کو پہنا دی۔ مریم آج بہت خوش تھی۔ گلرانہ اور شاہزادہ ایونٹ سے واپس آ گئے تھے، ناراضگی ویسی کی ویسی ہی تھی، وہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے تھے، ایک سوٹ ہی تو جلا تھا، اتنا زیادہ ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ان کو واپس اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ آدھا راستہ دونوں طرف خاموشی رہی، گلرانہ کا منہ بنا تھا۔ کب تک ایسے ناراض رہو گی؟ شاہزادہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ اسے گلرانہ کا خاموش رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا میں ناراض ہوں؟ گلرانہ نے نارمل انداز میں کہا۔ شاہزادہ اپنے سوال پر شرمندہ سا ہو گیا۔ اگر ناراض نہیں تو اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ 2 دن سے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی، شاہزادہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ میری مرضی، بس میرا دل نہیں بات کرنے کا، گلرانہ نے خفا خفا سے لہجے میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو، لہجہ بتا رہا ہے، شاہزادہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ گلرانہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ونڈو سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزادہ نے اچانک گاڑی روک دی۔ دل بڑھ کر باہر سڑک کا نظارہ کر لو، پھر ہم اپنی بات مکمل کریں گے۔ شاہزادہ کو ایسے اگنور ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گلرانہ نے شاہزادہ کی طرف دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کریں، اب نہیں دکھتی باہر، گلرانہ نے شاہزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہزادہ نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر دی، پر اب اس کا موڈ بھی خراب ہو چکا تھا۔ شاہزادہ، گلرانہ نے آواز دی۔ بولو، سن رہا ہوں، سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ایک انسان کے ساتھ مسلسل نرمی کرتے ہیں تب اسے بس نرمی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر جب آپ اچانک بغیر اس کی غلطی کے ہم اس کے ساتھ سختی والا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، سب اس کی سوچ کے برعکس ہو جاتا ہے۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی، میں آپ کے سخت لہجے کی عادی نہیں ہوں، گلرانہ پیار سے اپنی باتوں سے سمجھا رہی تھی۔ اچھا، اگلی بار خیال رکھوں گا، شاہزادہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، آدھے سے زیادہ سفر خاموشی میں طے ہوا۔ شاہزادہ اپنی غلطی ٹھیک کرنے کے لیے ایک سرپرائز پلان کرنے والا تھا۔
गुलराना अभी भी शाजर से नाराज थी क्योंकि शाजर अब उसे इग्नोर कर रहा था। शाजर उसे तंग करने के लिए इग्नोर कर रहा था, वो भी तो पूरा रास्ता उसे इग्नोर करती रही थी। शाजर ने उसे मनाने के लिए एक सरप्राइज रखा था। गुलराना की सालगिरह थी। शाजर ने इस्लामाबाद में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसने सबको पार्टी पर इनवाइट किया था। मेहमा और गजियान भी पार्टी पर इस्लामाबाद आ गए थे। वक्त रेत की मानद हाथ से निकलता जा रहा था। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। 3 माह बाद आज मिरहा की डिलीवरी थी। उसके घर बेटा होने वाला था। मिरहा और अहद बहुत ज़्यादा खुश थे। आज अहद का जलसा भी था। इलेक्शन के दिन बहुत ज़्यादा करीब थे। मेहराब भी अहद के साथ जलसे में मौजूद था। मेहराब के बाबा को जब पता चला, उनको शदीद गुस्सा आया। मैं अहद मीशा, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप लोगों का सरबराह बनूंगा। मैं दिन रात आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझसे मुमकिन हुआ मैं आपकी मदद करूँगा। मेरा औलीन फरीज़ा ईमानदारी होगी। क़यामत वाले दिन मुझे अपने रब अल्लाह पाक, इस सारी कायनात के मालिक के सामने पेश होना है। मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। अहद पुरजोश अंदाज में जलसा कर रहा था। एक कसीर लोगों की तादाद उसके सामने मौजूद थी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेहराब अहद से कुछ फासले पर खड़ा था। उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो बंदूक का रुख अहद की तरफ करके खड़ा था। अहद मेहराब ने अहद को पीछे धक्का दिया। गोली मेहराब के बाजू पर लगी। उसका सफ़ेद सूट सुकून से बढ़ गया। मेहराब, अहद ने कहा, सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। मेहराब, तुम ठीक हो? अहद ने फिक्रमंदी से पूछा। अहद ने मेहराब को सिक्योरिटी कार की मदद से अपनी गाड़ी में बिठाया। अहद जल्दी से मेहराब को अस्पताल लेकर आया। हर तरफ पुलिस की बारी नफरी नाफस थी। मेहराब, आंखें खोलो। मेहराब को शदीद दर्द हो रहा था। जिमल टीवी पर अहद का जलसा देख रही थी। जैसा कि आप देख रही हैं, लाहौर में होने वाले आज के जलसे में मशहूर सियासतदान सुल्तान शाह के बेटे मेहराब शाह को गोली लगी है। हैरत की बात यह है कि वो इस जलसे में क्या कर रहे थे। हर किसी की ज़ुबान पर यही सवाल है, मेहराब शाह वहाँ क्यों मौजूद था? अहद उसके बाबा का मुखालिफ है। क्या मेहराब शाह अपने बाप के ख़िलाफ़ हो गया है? मुख्तलिफ तरह की खबरें टीवी चैनल्स पर गर्दिश करने लगी। ये भी सुनने में आया है मेहराब शाह ने मशहूर सियासतदान अहद मीर शाह की बहन से छुप के निकाह किया था। कहा तो यही जा रहा है कि गोली मारने वाले का निशाना अहद मीर शाह थे। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। गोली मारने वाला इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद फरार हो गया है। जिमल फटी आंखों से टीवी न्यूज़ पर चलती हेडलाइन सुन रही थी। साथ में मेहराब को गोली लगने की वीडियो तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। वो दोनों लोगों से गहरा रिश्ता था। एक भाई था, एक शौहर था, जिससे इस लड़की को इंतहा की मोहब्बत हो गई थी। मेहराब, जिमल के मुंह से बेइख्तियार निकला। जिमल की आंखें नम थी। मिरहा नूर बेगम के साथ अस्पताल में थी। मिरहा के घर बहुत ही प्यारा बेटा हुआ था, बिल्कुल अहद जैसा। उसकी आंखें भी अहद जैसी थी, ब्राउन रंग की। मिरहा ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया था। मामा, अहद किधर है? मिरहा ने संजीदा अंदाज में पूछा। बेटा, उसका जलसा है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। नूर बेगम ने मिरहा को कुछ भी नहीं बताया था। नूर बेगम के साथ शेर अली भी अस्पताल में थे। मामा, अहद को फ़ोन करें ना, उसको बताएं हमारे घर बेटा हुआ है। मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, मैंने किया था, शोर की वजह से शायद उसे पता नहीं चला होगा, उसने कॉल नहीं उठाई। नूर बेगम ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जिमल ने भी अहद को सारी कॉल्स की। अहद कॉल नहीं उठा रहा था। मेहराब को अब एमरजेंसी में भेजा गया। डॉक्टर्स ने उसकी गोली निकाल दी, पर उसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया था। उसे खून की एक बोतल लगी थी। मेहराब ने खुद को बेहोश नहीं होने दिया था, बल्कि वो हंस रहा था। अहद को उसका हंसना अजीब लगा। क्यों आई मेरे आगे? जिमल के बारे में सोच लेते एक बार। इतनी काज कर रही है। अहद ने गुस्से में कहा। क्या बोलूँ अब उसे? फ़ोन मिलाकर दो मुझे। मेहराब ने मुस्कुराते हुए बोला। मेहराब जानता था गोली मारने वाला कौन था और उसे किसने भेजा था। क्यों आई मेरे आगे? अहद ने फिर से पूछा। मेहराब अहद की खातिर कुछ भी कर सकता है और ये मामूली सी गोली मेहराब शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहराब ने फखरी अंदाज में कहा। वो अस्पताल के बेड पर उठकर बैठा था। फ़ोन किधर है मेरा? अहद ने अपनी कमीज़ की जेब चेक की। उसका फ़ोन अहद के पास था। अहद के फ़ोन पर एक बार फिर से जिमल की कॉल आई। अहद ने कॉल रिसीव करके फ़ोन मेहराब की जानिब किया। हेलो अहद भाई, मेहराब को गोली लगी है। अहद भाई, आप ठीक हैं? मेहराब, वो ठीक हैं। जिमल ने हिचकियों के साथ रोते हुए पूछा। अहद भाई के अलावा कुछ और आता है? मेहराब ने संजीदा अंदाज में बोला। मेहराब की आवाज़ सुनकर जिमल शदीद रोई और कुछ ना बोली। कुछ देर मेहराब और अहद उसके रोने की आवाज़ सुनते रहे। उनको पता था ऐसे ही रो रो कर खुद को हल्कान करती रहेगी। बस बचा, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं भाई। वो टीवी पर वो सब क्या था? जिमल ने आंसू साफ करते हुए पूछा। बेटा, वो फेक वीडियो है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ ना मेहराब? अहद ने जिमल को तसल्ली दी। जिमल की शुरू से आदत थी, जो बात बस अहद ने कहा दी वही सच होती थी, बाकी सब झूठे होते थे। वो अपनी बाई की बात पर यकीन कर चुकी थी। अगर भाई ने बोला है गोली वाली वीडियो फेक है तो वाकई ही फेक होगी। हाँ मेरी मासूम बिल्ली, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेहराब ने प्यार से कहा। भाई, भाभी की मामा का फ़ोन आया था, मैं पुप्पो बन गई हूँ, बेबी आ गया है वाकई? अहद ने हैरत से पूछा। जी भाई, बेटा हुआ है, जिमल ने मुस्कुराते हुए बताया। बस हम आ रहे हैं, अहद ने मेहराब की तरफ देखते हुए कहा।
جلدی آئیں، میں انتظار کر رہی ہوں، زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہراب کی وائٹ قمیض خون سے بری تھی، اسے زمل کے سامنے بالکل ٹھیک حالت میں جانا تھا تاکہ وہ یقین کر کے کہ مہراب کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک چیز تھی جو مہراب کو پریشان کر رہی تھی، زمل کا مہراب کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونا، اس کا اتنا رونا اور فکر مندی دکھانا کہ مہراب یہ سب ڈیزرو کرتا ہے، وہ تو کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ اسے اب زمل اور اپنے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا تھا، اسے رشتے کا شروع سے ہی کوئی جوڑ نہیں تھا۔ مہراب اپنے اپارٹمنٹ آیا، اس نے کپڑے چینج کیے، بالکل پہلے کی طرح تیار ہوا۔ بازو میں شدید درد تھا پر زمل کے سامنے بھی تو جانا تھا۔ مہراب کو اب بھی ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا، وہ زبردستی واپس آیا تھا۔ زمل سے ملنے کے بعد اسے دوبارہ ہسپتال جانا تھا۔ سیدھا مرحا والے ہسپتال آیا جہاں وہ ایڈمٹ تھی۔ مہراب شاہ محل آیا، اس نے بیبی کو دیکھنے زمل کو لے کر ہسپتال جانا تھا۔ عہد مرحا والے روم میں گیا، مرحا نے بیبی کو اٹھایا تھا۔ بیبی کو دیکھ کر عہد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میرے جگر کا ٹکڑا، عہد نے بیبی کے ماتھے پر کس کی۔ کیا نام رکھے؟ مرحا نے پوچھا۔ صلاح الدین، عہد نے کہا۔ بہت پیارا نام ہے، عہد نے صلاح الدین کے کان میں اذان دی۔ مرحا بہت زیادہ خوش تھی، آج ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ مہراب زمل کے گھر آیا، وہ ادھر ادھر گارڈن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مہراب جیسے ہی اندر داخل ہوا، زمل بھاگ کر مہراب تک گئی اور اس کے سینے سے لگ کر بہت زیادہ روئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، اسے زمل سے ایسے کسی عمل کی امید نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مہراب، اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی تھی، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بھابھی بھی گھر پر نہیں تھی۔ زمل مہراب کو موقع دیے بغیر مسلسل شکوے کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مہراب نے نرمی سے کہا۔ مہراب کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ لڑکی اس قدر مہراب سے محبت کرتی ہے۔ یہ نکاح تو بدلہ لینے کے لیے ہوا تھا، کیا یہ معصوم لڑکی اس لائق تھی؟ اس پر ظلم کیا جاتا، یہ تو بس محبت کرنے کے لائق تھی۔ مہراب کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آؤ بھابھی سے ملنے جانا ہے، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آئے چلے۔ مہراب زمل کو لے کر ہسپتال آیا۔ بیبی عہد کی گود میں تھا۔ مہراب کی بازو میں بہت درد تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، پر یہ شخص بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ گولی لگی اور ہنس رہا تھا۔ بیبی سے مل کر مہراب واپس اپنے گھر حویلی آیا تھا۔ مہراب کی ماما بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ مہراب کے بابا صوفے پر بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کا وہی خاص آدمی کھڑا تھا جس کو مہراب نے جلسے میں دیکھا تھا۔ مہراب نے ایک دم سے اسے گریبان سے پکڑا۔ میں جانتا ہوں تم ہی تھے، مہراب نے شدید غصے سے کہا۔ آواز انتہائی رعبدار اور اونچی تھی۔ اس آدمی نے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ میں ان آنکھوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں مرزا۔ مہراب، یہ کیا بول رہے ہو؟ شاہ صاحب نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ بابا بس کر دے یہ ڈرامہ، عہد پر حملہ آپ نے کروایا ہے، جو دوسروں کے لیے جال بناتا ہو خود اس میں گرتا ہے۔ یہ دیکھے میرا بازو، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرنے دیتے اسے، شاہ صاحب نے نارمل انداز میں کہا۔ واہ بابا واہ، آپ عہد کو مارنے والے تھے۔ عہد کو مارنے سے پہلے آپ کو مجھے مارنا ہوگا، میرے ہوتے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور تم، مہراب نے گولی مارنے والے کی طرف اشارہ کیا، تم بچو اب میرے ہاتھوں سے۔ مرزا گھبراتے ہوئے شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ زمل، ہماری بہو کو لے کر آؤ۔ شاہ صاحب نے بات کا رخ بدلا۔ کیوں لے کر آؤں؟ تاکہ اس پر بھی آپ لوگ ظلم کریں؟ وہ نہیں آئے گی، سن لے سب، میں اسے طلاق دے دوں گا، مہراب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم اسے طلاق نہیں دو گے مہراب، شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا بابا، میں اب کی بار آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ مہراب غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، اس کے بابا نے کسی ذریعے یہ اپارٹمنٹ بھی اس سے چھین لیا تھا۔ وہ جہاں کرایہ دے کر رہ رہا تھا، مالک مکان سے بات ہوئی تو پتہ چلا یہ اپارٹمنٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ مہراب کو پتہ تھا یہ سب اس کے بابا نے ہی کروایا ہے، اس کا سامان ابھی اندر ہی تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے پاس فی الحال کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے اسے اپنا سامان لے کر واپس حویلی جانا پڑا۔ کچھ دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہا، کچھ بازو میں بھی درد تھا، اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ کچھ دن بعد مہراب عہد کے گھر آیا تھا، پتہ چلا کسی نے گولی ماری تھی۔ عہد نے نارمل انداز میں پوچھا، بابا نے چلوائی تھی، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عہد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ انکل ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عہد کو دکھ ہوا تھا۔ عہد، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بابا نے میرا اور زمل کا نکاح تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ وہ جانتے ہیں زمل تمہاری کمزوری ہے اور زمل کو تکلیف دے کر اس پر ظلم کر کے تم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے تمہارے خلاف بہت بھڑکایا تھا اور میں ان کی باتوں میں آ کر نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے مجھے کہتے تھے تمہارے بابا نے بہت کچھ غلط کیا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے بابا نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا غلط کیا ہے۔ بہت دفعہ جاننے کی کوشش کی، وہ تمہارے بابا کا بدلہ تم دونوں سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ تمہارے بابا کو یہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ میں مزید ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں زمل کو آزاد کر دوں گا، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ شادی شروع سے ہی بے جوڑ تھی۔ پہلے میں سوچتا تھا زمل کو لے کر ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہوں گا، پر یہ بھی ممکن نہیں ہوا۔ بابا نے وہ اپارٹمنٹ چھین لیا مجھ سے، میں بھول گیا تھا اب میں سیاستدان نہیں ہوں، ایک معمولی انسان ہوں۔ بابا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عہد خاموشی سے سب سن رہا تھا، جیسے جیسے مہراب بول رہا تھا عہد کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، دونوں کی آنکھیں نم تھی۔ عہد نے سر جھکایا، مہراب بغیر رکے مسلسل بول رہا تھا،
زمل چائے لے کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے محراب کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ چائے کے کپ واپس ٹرالی اچانک اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ پت بنی کھڑی تھی، آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ زمل وہاں سے بھاگنے کے انداز میں چلی گئی۔ اس نے اپنے روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ عہد اور محراب اس کے پیچھے آئے۔ زمل بچہ، دروازہ کھولو۔ زمل، زمل میری جان۔ عہد مسلسل دروازہ ناک کر رہا تھا۔ عہد روم کی ڈپلیکیٹ چابی لے کر آیا۔ زمل زمین پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے مسلسل بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ عہد اس کے پاس آیا۔ بھائی مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں نے اسلامیت کی کتاب میں طلاق کے بارے میں پڑھا تھا، طلاق اچھی نہیں ہوتی۔ زمل مسلسل رو رہی تھی، محراب کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ان کو منع کریں، محراب کو سمجھائیں۔ زمل نے معصومیت سے کہا، میں سمجھاتا ہوں میری جان، نہیں دے گا۔ عہد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عہد ایک دم غصے سے اٹھا۔ عہد نے اٹھ کر محراب کو گریبان سے پکڑا۔ میری بہن کی حالت دیکھ رہے ہو، تم نے مذاق سمجھا ہے رشتوں کو، اگر طلاق دی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عہد نے شدید غصے میں کہا، تو کیا تم اس کو میرے ساتھ بیچنے کے لیے تیار ہو؟ محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا، نہیں، حویلی نہیں جائے گی، میں تم دونوں کے لیے الگ گھر خریدوں گا۔ عہد نے سنجیدہ انداز میں کہا، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حویلی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کچھ عرصہ حویلی میں نہیں تھا، کسی نے میری ماں کا خیال نہیں رکھا، وہ بیمار ہیں اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں تمہارے پیسوں سے خریدے ہوئے گھر میں رہوں۔ عہد سرد نگاہوں سے محراب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عہد، روم سے باہر جاؤ، مجھے تھوڑی دیر زمل سے بات کرنی ہے۔ اگر تم نے میری بہن سے کوئی غلط بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عہد سرد مہری سے کہتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ محراب زمل کے سامنے نیچے زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زمل نے نظریں جھکائی تھی۔ زمل بچہ، ادھر دیکھو، میری طرف، میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جو آپ بولیں گے میں کروں گی، زمل نے معصومیت سے کہا۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر عدالت لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تم بیٹھ کر، میں نہیں چاہتا تم یہ سب کرو۔ محراب نے زمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زمل کی آواز رونے کی وجہ سے گلے میں پھنس رہی تھی۔ جانتا ہوں، میں ہر وقت تمہاری حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، تمہیں وہاں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، تمہیں مضبوط بننا ہوگا، میں کوشش کروں گا تمہیں حویلی کے اصولوں سے دور رکھوں۔ محراب، کیا وہاں کے لوگ بہت خطرناک ہیں؟ زمل نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ خطرناک بھی ہیں اور ظالم بھی، محراب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پر مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ محراب کو لگا تھا جیسے ہی یہ رشتہ شروع ہوا تھا، کھیل کھیل میں ویسے ہی ختم ہو جائے گا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زمل نے طلاق کے بارے میں سب پڑھا ہوا ہے، اور محراب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ معصوم لڑکی اسے اتنی محبت کرتی ہے۔ محراب زمل کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا۔ زمل نے محراب کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ 8 ماہ سے زمل اور محراب کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ کالج میں بھی اس کا نام زمل محراب شاہ تھا۔ محراب نے خود زمل کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ محراب اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر زمل کو طلاق دے رہا تھا۔ وہ بس اپنی حویلی کے ظالم اصولوں سے اپنی معصوم زمل کو بچانا چاہتا تھا۔ طلاق کی بات اس نے اپنے بابا کی ضد میں کی تھی، ورنہ دل کہاں راضی تھا۔ کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے نا جب آپ کو پتہ چلے کہ جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ بھی بدلے میں ٹوٹ کر آپ سے بھی زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے۔ اب تو محبت کی آگ دونوں طرف تھی، اب طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ معصوم لڑکی آج اپنے عمل اور معصوم باتوں سے ظاہر کر گئی تھی کہ محبت کرتی ہے، ورنہ وہ اسے کبھی اقرار نہ کرتی۔ زمل میرے ساتھ حویلی چلو گی؟ محراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمل نے ہاں میں سر ہلایا اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ محراب نے سارا پلان بنا لیا تھا، وہ کچھ عرصہ حویلی رہے گا، ساتھ اپنے بزنس پر فوکس کرے گا۔ جیسے ہی اس کو اپنے بزنس سے منافع ہوگا، وہ ایک اچھا سا گھر خریدے گا، زمل اور اپنی امی کو لے کر وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ ابھی بابا اور گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر ابھی چھوڑ دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہوگی، ہر چیز جائیداد بابا کے نام پر ہے۔ میں اتنے سال سیاست میں رہا، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، ہمیشہ بابا کو آگے رکھا۔ یہ جائیداد میری ہی محنت سے بنی ہے، وہ مجھے میری ہی بنائی ہوئی جائیداد سے آگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بابا کو ہم سے نہیں، صرف ضرورت اور مال سے محبت ہے۔ محراب نے سنجیدہ انداز میں بات کہی۔ اس گھر میں آپ ہمارے ساتھ رہ لیں، زمل نے خوشی سے کہا۔ زمل، اتنا بے غیرت نہیں ہوں بیوی کے گھر میں دماد بن کر رہوں، میں بس ایک دفعہ بابا سے جائیداد اپنے نام کروا لوں، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مال اور دولت اور اولاد کو آزمائش اور فتنہ کہا ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ اللہ ان سے محبت، اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اولین فریضہ ہے۔ اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا مال، اموال اور اولاد اللہ کی ذات سے غافل کر دے۔ اگر اللہ کی ذات پر قائم رہنے پر مال اور اولاد کا نقصان ہو جائے تو اللہ پاک نے اسے خسارہ تسلیم ہی نہیں فرمایا، کیونکہ مال اور دولت فانی ہے۔ اللہ پاک کا ذکر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو اللہ پاک کے ذکر سے ہی غافل ہو کر دنیاوی فائدہ میں لگ گیا، وہی سب سے بڑے خسارے میں ہیں۔ دنیا پر سست لوگ صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں۔
جبکہ مومن اور پرہیزگار لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات کی لائن کا ترجمہ ہے الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ مفہوم: پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والی اقوام کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پرہیزگار لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں۔ دین اسلام بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اس کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس سب کے ساتھ ساتھ حسن سلوک بھی بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں شریک ہوتے ہیں، پر حسن سلوک کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب بھی بولتے ہیں لوگوں کو اپنے لفظوں سے زخمی کر دیتے ہیں، خود کو بہت نیک اور باقیوں کو گناہگار اور کمتر سمجھتے ہیں۔ اپنی عبادت کا کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کلمہ مطلب توحید، اللہ کو واحد ایک ماننا۔ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، دل سے ایک ماننا بھی لازمی ہے۔ منافقین منہ سے اقرار کر دیتے تھے پر دل سے نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب دھوکہ دے رہے ہیں اور خوش ہوتے تھے، جبکہ اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے۔ نماز 5 وقت کی، روزے پورے سال بعد، وہ بھی اگر بیمار ہو تو گنجائش ہے، پر بعد میں قضا روزہ رکھ کر آپ اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ مسلمان پر 30 روزے فرض ہیں اور ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو زکوٰۃ بھی معاف ہے۔ ہر چیز نیت پر منحصر ہے۔ رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ حج بھی ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگر مال اور رقم نہیں تو حج سے بھی معافی ہے، صرف ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ 5 وقت اپنا سر اللہ کے آگے جھکانا ہے، دل سے اسے واحد مانتا ہے۔ اسلام بہت آسان ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو اسلام مشکل لگ رہا ہے۔ مشرک اور کافر مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ خود گمراہ ہیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ لوگ اللہ کے احکامات کے سب کچھ جانتے بوجھتے وہ لوگ اللہ کے احکامات کے انکاری ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین۔ عہد نے انتہائی سادگی سے زمر کی رخصتی کروا دی۔ بہت کم لوگ رخصتی میں شامل ہوئے تھے۔ اگر زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرتا تو سب سوال کرتے، زمر کے بابا رخصتی میں شامل کیوں نہیں؟ کیا وہ شخص بیٹی کی شادی کے لیے کچھ دن پاکستان نہیں آ سکتا تھا؟ عہد کے بابا زمر کی رخصتی میں بھی شریک نہیں ہوئے، الٹا ان کو شدید غصہ تھا کہ محراب کے ساتھ کیوں نکاح کروایا ہے۔ عہد نے اب کی بار ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ عہد نے سب حالات کا سامنا اکیلے کیا، اب وہ کیوں وضاحتیں دیتا پھرے؟ جب اسے اپنے بابا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تب بھی پاکستان واپس نہیں آئے۔ اب کیوں ان کو زمر کے نکاح سے اعتراض ہو رہا تھا؟ اگر بیٹی کے اتنے سگے تھے تو پاکستان آ کر خود اس کی حفاظت کرتے۔ محراب زمر کو لے کر حویلی آ گیا تھا۔ محراب اپنے گھر والوں کے بغیر زمر کو لینے گیا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا محراب کیا کرنے والا ہے۔ بابا آپ کی بہو آ گئی ہے، محراب نے مسکراتے ہوئے بولا۔ محراب کے بابا نے محراب کا زمر سے نکاح صرف عہد کو نیچا دکھانے اور تکلیف دینے کے لیے کروایا تھا۔ وہ محراب کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ زمر کو دیکھ کر شاہ صاحب کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ زمر دلہن کے لباس میں تھی، محراب کی ماما اپنے کمرے میں تھی۔ مرتسم بھی حیرت سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ 9 ماہ کے عرصے میں پہلے سے بھی زیادہ حسین اور جوان لگ رہی تھی۔ محراب کے بابا محراب کے گلے ملے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میرے شیر، مبارک ہو۔ یہ حویلی شاہ محل سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس حویلی میں محراب کے چچا اور ان کی فیملی بھی رہتی تھی۔ جس دن محراب کا نکاح ہوا تھا وہ لوگ گھر نہیں تھے، پر آج سب لوگ موجود تھے۔ زمر گھبرا رہی تھی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر۔ محراب کے چچا کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ محراب زمر کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ محراب کے بابا اپنے ارادوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کے دشمن کی بیٹی ان کے گھر موجود تھی۔ بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، کل میرے بیٹے محراب کا ولیمہ ہوگا، خاص لوگوں کو فون پر اطلاع دے دو۔ شاہ صاحب نے مرتسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو حکم بابا سرکار۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے، پھر محراب نے اپنے بزنس کے لیے آفس جانا سٹارٹ کر دیا۔ وہ کافی دنوں سے گھر پر تھا، جانے سے پہلے اپنی امی کو تاکید کر گیا تھا کہ زمر کا خیال رکھنا ہے۔ زمر کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ نہ ہوا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی محراب کے چچا کی بیٹی تھی، شکل صورت بھی اچھی تھی۔ اس کی عمر 24 سال تھی۔ اندر آ سکتی ہوں؟ عالیہ نے اجازت طلب کی۔ جی آ جائیں، زمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زمر ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے زمر، میری شادی ہوئی تھی، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا، مبارک ہو۔ زمر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب مبارک کا کوئی فائدہ نہیں، مبارک واپس لے لو کیونکہ طلاق بھی ہو چکی ہے۔
اس نے تھوڑا مصنوعی افسردگی کے ساتھ کہا، پر اسے اپنی طلاق کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ او آئی ایم سوری، سیمل تھوڑا سا شرمندہ ہو گئی۔ ارے سوری نہیں کرو، میں خود چھوڑ کر آئی تھی اس انسان کو، تقریباً یہ شادی 2 سال چلی ہوگی۔ وہ نارمل انداز میں سب بتا رہی تھی۔ اچھا، پر کیوں؟ سیمل نے تجسس سے پوچھا۔ اسے بھی کوئی اور لڑکی پسند تھی اور مجھے بھی کوئی اور پسند تھا، اور دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر سیمل حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آپ کو کون پسند تھا؟ سیمل نے نارمل انداز میں پوچھ لیا، پر عالیہ کے جواب نے اس کا رنگ اڑا دیا۔ مجھے مہراب شاہ پسند ہے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سیمل نے اب کی بار سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ سیمل دیکھو، جو میرے تایا جان ہے بہت زیادہ لالچی انسان ہے۔ 3 سال پہلے میری اور مہراب کی شادی ہو رہی تھی۔ تایا جان نے میرے بابا سے ڈیمانڈ رکھی کہ وہ پہلے میرے نام عالیہ جتنی بھی جائیداد ہے وہ تایا جان کے نام کر دیں۔ میرے بابا کو ان کی شرط منظور نہیں تھی۔ بابا کا خیال تھا شرطوں پر بڑھنے والے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ انہوں نے میری شادی کسی اور سے کروا دی۔ میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اب پھر کچھ دن پہلے تایا جان بابا سے بات کرنے آئے تھے۔ وہ مہراب اور میری دوسری شادی کروانے والے ہیں۔ انہوں نے پھر وہی شرط رکھی ہے۔ اس بار میرے بابا نے ان کی شرط مان لی ہے، کیونکہ میں مہراب کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے مہراب کی پہلی شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ سیمل بت بنی حیرت سے سب سن رہی تھی۔ تایا جان تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ تم ان کے دشمن کی بیٹی ہو، عالیہ مسکراتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ چلی جائے جہاں سے، سیمل نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا شدت سے رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روک کر بیٹھی تھی۔ عالیہ وہاں سے چلی گئی۔ سیمل نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اسے ڈر تھا مہراب اپنے بابا کے دباؤ میں آ کر ان کی بات نہ مان لے۔ سیمل غصے سے اٹھ کر مہراب کے بابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ ہمت اس میں کدھر سے آئی۔ وہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ مہراب بھی گھر پر نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں اور مہراب ساتھ خوش ہیں، پھر کیوں آپ اپنے بھائی سے رشتہ مانگ رہے ہیں؟ سیمل نے انتہائی سخت لہجے اور اونچی آواز میں کہا۔ مہراب کے بابا اٹھ کر سیمل کے سامنے آئے۔ مہراب کی ماما بھی خاموشی سب دیکھ رہی تھی اور لڑکی کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ آج تک کسی نے اتنی اونچی آواز میں شاہ صاحب سے بات نہیں کی تھی۔ شاہ صاحب نے سیمل کو بالوں سے پکڑا۔ آج تو ہمارے سامنے اس قدر اونچی آواز میں بات کر لی ہے، آئندہ حلق سے اتنی اونچی آواز نکلی زبان کاٹ دوں گا۔ سیمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہراب کی ماما سیمل کو چھڑوانے آئی۔ شاہ صاحب نے ان کو پیچھے دھکا مار دیا۔ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، جب جب تمہیں تکلیف ملے گی ہمیں سکون ملے گا، ہمارے گھر کی بہو عالیہ ہی بنے گی، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے سیمل کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی، پر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سیمل جاؤ یہاں سے، مہراب کی ماما نے سیمل سے کہا۔ سیمل غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ باقی کا دن اس کا رو رو کر ہی گزرا تھا۔ اپنے بھائی کو فون کر کے سب بتانا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو مہراب جب گھر آیا، سیمل اسے روتی ہوئی ملی۔ پھر اس نے سارے دن میں جو کچھ ہوا ایک ایک بات مہراب کو بتائی۔ مہراب نے غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بابا کے کمرے کی طرف گیا۔ مہراب اور اس کے بابا کے درمیان بھرپور لڑائی اور بحث ہوئی۔ غصے میں مہراب بہت کچھ کہہ گیا تھا، پر وہ سیمل کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والا نہیں تھا۔ بابا، آپ نے کیا مجھے روبوٹ سمجھا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کسی سے بھی میرا نکاح کروا دیں گے؟ مہراب نے بھرپور غصے سے کہا۔ ہم تمہیں حویلی سے نکال دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، شاہ صاحب نے ایک بار پھر وہی دھمکی دی، پر اب کی بار مہراب کو اس دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نکال دیں، میں یہ خود حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ دھمکی اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی، مہراب سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سیمل مہراب کے انتظار میں ہی یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ مہراب کمرے میں آیا، وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ مہراب بیڈ پر بیٹھا، سیمل بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر مہراب کی جانب بڑھایا۔ مہراب نے گلاس پکڑ لیا۔ کیا تم کچھ دن اپنے بھائی کے گھر رہ سکتی ہو؟ مہراب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں رہ لوں گی، سیمل نے کہا۔ اگر انکل کو جائیداد چاہیے تو میرے نام جو کچھ ہے سب لے لیں، سیمل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مہراب نے سیمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، سیمل نے معصومیت سے کہا۔ پاگل نہیں بنو، مسئلہ جائیداد کا نہیں ہے، وہ بس تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہوگا تو کسی نئے طریقے سے تمہیں تنگ کرنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ میں کچھ دنوں تک مکان خرید لوں گا، تم فکر نہیں کرو، مہراب نے نرمی سے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں مہراب، میں نے احد بھائی کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کی ہے۔ سیمل اور مہراب دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ سیمل نے مہراب کے کندھے پر سر رکھا۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، مہراب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، سیمل یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ اسفن جان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مریم بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے پورے بیڈ پر کلرز بکھیرے تھے۔ اسفن جان کیا کر رہی ہیں؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
پیپر بنا رہا ہوں۔ اسفند جان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ آسان پیپر بنانا، بچے دعائیں دیں گے، مریم نے خوشی سے کہا۔ ABC نہ دے دوں؟ اسفند جان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، مریم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اسفند جان آپ کے منہ پر تھوڑا سا رنگ لگا دوں؟ مریم نے کلر برش سے اسفند جان کی گال پر رنگ لگا دیا۔ اسفند جان نے مصنوعی غصے سے مریم کی طرف دیکھا۔ ٹیشو پکڑو، صاف کرو، اسفند نے کہا۔ نہیں کروں گی، مریم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ چاکلیٹ چاہیے؟ اسفند نے نارمل انداز میں بولا۔ جی چاہیے، مریم نے جلدی سے کہا۔ پہلے میری گال صاف کرو، اسفند جان نے حکم جاری کیا۔ خود کر لینا، مریم نے معصومیت سے کہا۔ میں بدلہ لوں گا، اسفند جان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا کریں گے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ اب میں اکیلا چاکلیٹ کھاؤں گا، اس کے بعد باہر سوئمنگ پول میں اکیلا سوئمنگ بھی کروں گا اور تمہیں سوئمنگ بھی نہیں سکھاؤں گا، اسفند جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے سیکھنی بھی نہیں، مریم کا منہ بن چکا تھا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جلدی سے میری گال سے یہ کلر صاف کر دو، ہو سکتا ہے چاکلیٹ آپ کو بھی مل جائے۔ مریم نے ٹیشو پیپر پکڑ کر اسفند جان کی گال سے کلر صاف کر دیا۔ لائیں دے، مریم نے جلدی سے کہا۔ پیپر تیار کر لوں، پھر باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، مریم نے خوشی سے کہا۔ اسفند جان نے سائڈ ٹیبل سے چاکلیٹ نکالی اور مریم کی جانب کی۔ مریم نے جلدی سے پکڑ لی۔ اسفند جان مسکرانے لگا۔ زمر کھانا لینے روم سے باہر آتی تھی۔ زمر محراب کے لیے کھانا لینے کے لیے کچن میں آئی۔ مرتسم بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ زمر کو دیکھ کر مرتسم کچن میں آ گیا۔ کیسی ہیں بابی؟ مرتسم نے خوشگوار انداز میں کہا۔ زمر مرتسم کی آواز پر اچانک ڈر گئی، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ کہ کچھ چاہیے آپ کو؟ زمر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابی، میں تو بس آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا، اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کیا میں کوئی جن ہوں؟ تب کوٹھے میں بھی آپ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، کتنی بری بات ہے۔ مرتسم جان بوجھ کر ماضی کا ذکر کر کے زمر کو تنگ کر رہا تھا۔ مرتسم بھائی، میں نہیں ڈر رہی آپ سے، زمر نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے اگر بھائی اس رات کوٹھے پر نہ آتے تو نہ جانے آپ جانتی ہو کہ کیا ہوتا، مرتسم نے پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زمر سرد نگاہوں سے مرتسم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑے محراب کی طرف گئی، شاید وہ ابھی بھی ہی کچن میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی تھی، اگر سن لیتا تو مرتسم کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ مرتسم کو کچن میں دیکھ کر محراب کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کچھ نہیں بھائی، میں بس پانی لینے آیا تھا، مرتسم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ محراب نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، مرتسم جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ محراب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، زمر سچ بتا کر کوئی تماشا نہیں کروانا چاہتی تھی، پہلے ہی آج دن میں بہت تماشا ہو گیا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے ساتھ بات کرنے کی، محراب نے زمر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، زمر نے بولا۔ اچھی بات ہے، اب کھانا لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے، محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بس لا رہی ہوں، زمر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ غازیان اور مہرمہ اسلام آباد آئے تھے اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں، ان کو کچھ جگہوں کو وزٹ کرنا تھا۔ غازیان جب بھی اسلام آباد آتا تھا اسے عثمان اور قبرستان والا منظر یاد آ جاتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی آج پھر اس جگہ پر چلے جہاں تم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، مہرمہ نے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہاں چلتے ہیں، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرمہ اور غازیان ان پہاڑوں میں آئے جہاں غازی کو گولی لگی تھی۔ 7 سال بعد بھی وہ جگہ ویسے کی ویسے تھی، تھوڑی بہت رد و بدل ہوئی تھی۔ آج بھی میں نے پرفیوم لگائی ہے، کوئی چڑیل مجھ پر عاشق نہ ہو جائے، غازیان نے شرارتی انداز میں بولا۔ چڑیل کا تو نہیں پتا، پر مجھے لگ رہا ہے آج کوئی جن مجھ پر ضرور عاشق ہو جائے گا، مہرمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہرمہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، جن کی ایسی کی تیسی، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے تم پر عاشق، غازیان نے مصنوعی غصے سے بولا۔ یہاں کھڑے ہو کر میں اور زمر تصاویر لے رہے تھے، تم کدھر سے دیکھ رہے تھے؟ مہرمہ نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تھوڑا سا پیچھے ایک درخت ہے، وہاں کھڑا تھا، چلو آج پھر سے مجھ سے اس دن کی طرح اظہار محبت کرو جیسے کچھ سال پہلے اس ہوٹل میں کیا تھا، مہرمہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ غازیان اور مہرمہ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، وہاں سے کم لوگ گزر رہے تھے، خالی سڑک تھی۔ غازیان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ مہرمہ شیر علی، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ غازیان نے مہرمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سوچ کر بتاؤں گی، مہرمہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، سوچتی رہو، میں جا رہا ہوں، چڑیلو مہرمہ کو کھا لو۔ غازیان آگے کی طرف بھاگ رہا تھا، مہرمہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ غازیان رکو یار، مجھ سے نہیں بھاگا جا رہا، ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، صبح ٹائم یہ جگہ جتنی خوبصورت تھی رات کو اتنی ہی خوفناک لگتی تھی، ہر طرف پیلے درخت اور جنگل تھے۔ غازیان میں گر جاؤں گی، رک جاؤ، مہرمہ کا سانس پھول رہا تھا۔ غازیان اور مہرمہ گاڑی کے بغیر آئے تھے، یہ جگہ ان کے اسلام آباد والے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، انہوں نے اپنی گاڑی کہیں اور کھڑی کی تھی، یہاں تک کہ دونوں پیدل چل کر آئے تھے، اوپر سے اس نے ہیل والی سینڈل پہنی تھی جس کے ساتھ اسے بھاگا نہیں جا رہا تھا، مہرمہ کو چڑیلوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ غازیان، مہرمہ کو اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گئی، اس کے پاؤں پر موچ آ گئی۔ غازیان اس سے تھوڑا آگے تھا،
وہ ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا تھا۔ جب اس نے مہرما کو زمین پر بیٹھا دیکھا وہ واپس بھاگ کر آیا۔ مہرما نے غازیان کے سینے میں مکہ مارا، دفعہ ہو جاؤ، بھاگو جا کر، کون سی ٹرین نکل رہی تھی جو اتنا تیز بھاگ رہے تھے؟ مہرما نے غصے سے کہا۔ اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ موٹی، کم کھایا کرو، بھاگا بھی نہیں جاتا تم سے، غازیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے موٹی بولا؟ مہرما نے پھر سے مکہ مارا۔ تم ہوگے موٹے، میں نہیں ہوں۔ مذاق کیا ہے یار، اب کیا ساری رات ادھر رہنے کا ارادہ ہے؟ اپنی بہنوں کے پاس غازیان چڑیلوں کو مہرما کی بہنیں بول رہا تھا۔ تمہارے بھائی جن بھی تو ہیں ادھر۔ مہرما بھی پورا حساب برابر کرتی تھی۔ اٹھاؤ مجھے، مہرما نے کہا۔ میں کیوں اٹھاؤں؟ غازی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ غازیان میرا پاؤں مڑ گیا ہے، موچ آ گئی ہے، اٹھاؤ مجھے، میں نہیں چل سکتی۔ ڈرامے ہیں سارے میری گود میں آنے کے۔ کس نے بولا تھا ہیل پہن کر آؤ؟ غازیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بس مہرما کو تنگ کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے بولا تھا پاگل چیتے کی طرح بھاگتے جاؤ؟ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے۔ مہرما بہت مشکل سے خود ہی اٹھی اور پھر سے گرنے لگی۔ غازیان نے اسے سہارا دیا۔ مہرما کو پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ پھر اسے لے کر گھر آیا۔ گلرانہ اور شاہزر ڈنر پر گئے تھے۔ غازی نے ڈاکٹر کو کال کی۔ مہراب زمر کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، پر پھر بھی اسے آفس میں زمر کی فکر رہتی تھی۔ اس نے زمر کو کچھ دنوں کے لیے عہد کے پاس بھیجا تھا۔ مرتسم مہراب سے ڈرتا تھا۔ مرتسم کی عادت تھی ہر کسی کے ساتھ فری ہونے کی۔ وہ ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس سے دیور اور بابی کے رشتے کی اہمیت کا بھی علم نہیں تھا، پر مہراب کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس نے دوبارہ زمر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی دیور اور بابی کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ فری ہو کر بات کرے۔ مہراب دن رات محنت کر رہا تھا۔ وہ اس حویلی سے جانا چاہتا تھا۔ آج وہ اس سلسلے میں اپنے بابا سے بھی بات کرنے والا تھا۔ مہراب اپنے بابا کے روم میں آیا۔ مہراب کی ماں کو زمر سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو معصوم اور اچھی لگی۔ آج کل کی لڑکیوں والی چلاکیاں اس کے اندر نہیں تھیں۔ مجھے بات کرنی ہے، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بولو، سن رہا ہوں، شاہ صاحب نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے الگ گھر لے لیا ہے، مہراب نے بتایا۔ اس لڑکی کی خاطر ہمیں چھوڑ رہے ہوں، مہراب کی بابا نے بولا۔ مہراب کی ماں نے تب کر مہراب کی طرف دیکھا۔ فکر نہیں کریں ماما، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھے آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ مہراب اپنے بابا سے مخاطب تھا۔ ہر بار جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ مجھے حویلی سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ آپ نے میری بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کیا، میری بیوی کو تنگ کیا، وہ آپ سے ڈرتی ہے، آپ کو پتا ہے اس نے کیا بولا تھا؟ مہراب، میں اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دیتی ہوں۔ آپ اپنے بابا کو بولے آپ سے ناراض نہ ہو، آپ صرف اسے عہد کی بہن سمجھتے ہیں۔ ہماری دشمنی نہ تو زمر سے ہے نہ ہی عہد سے، ہماری دشمنی ان کے باپ سے ہے جو 4 سال سے لندن بیٹھا ہے، اور آپ مجھے اس دشمنی کی وجہ بھی نہیں بتاتے۔ مہراب بغیر رکے مسلسل بول رہا تھا۔ تو یہ دونوں اس کے ہی بچے ہیں، مہراب کے بابا نے غصے سے کہا۔ باپ کی جرم کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں مل سکتی، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بیگم کچھ دیر مجھے اور مہراب کو اکیلا چھوڑ دو، شاہ صاحب نے حکم جاری کیا۔ مہراب کی ماما کمرے سے چلی گئی۔ آج میں تمہیں اس دشمنی کی وجہ بتانے جا رہا ہوں، اب وقت آ گیا ہے تم سب سچ جان جاؤ، شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ماضی جلدی کرو شمریز، میر شاہ عہد کے بابا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میر شاہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شمریز نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں ڈر رہی ہو، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میر شاہ نے کہا۔ ہاں کرتی ہوں، بس پھر بھول جاؤ گھر والوں کو، یہ لوگ ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے۔ میر شاہ عہد کے بابا رات کے اندھیرے میں شاہ سلطان مہراب کے بابا کی بہن مہراب کی سب سے چھوٹی پھپھو گھر سے بھاگ کر شاہ سلطان بہن مہراب کی سب سے چھوٹی پھپھو میر شاہ عہد کے بابا کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ جیسے ہی مہراب کے بابا کو پتہ چلا میر شاہ کے ساتھ بھاگی ہے، وہ لوگ میر شاہ کے گھر گئے۔ میر شاہ نے شمریزہ سے رات کو ہی نکاح کر لیا تھا۔ میر شاہ سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ لڑکی کو ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا اتنی جلدی شاہ سلطان ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ایک ہفتے تک یہ ملک چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر نکاح کے دوسرے ہی دن شاہ صاحب میر شاہ کے اپارٹمنٹ کے باہر اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ لڑکی واپس کرو میر شاہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، شاہ سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، میر شاہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شمریز ڈر سہم کر خود کو کمرے میں لاک کر کے بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اسے اپنی بہت نظر آ رہی تھی۔ ابھی کہ ابھی میری بہن کو طلاق دو، شاہ صاحب نے حکم جاری کیا۔ میں طلاق نہیں دوں گا، میر شاہ نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تم نے طلاق نہیں دی اور واپس نہیں کیا میری بہن کو، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، شاہ سلطان نے رعبدار لہجے میں کہا۔ بولا مت بولو میر شاہ، تمہاری بھی ایک بہن ہے، خبردار جو تم نے میری بہن کا نام بھی لیا تو شمریزہ کو طلاق دو، باہر آؤ شمریزہ، میر شاہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاہ سلطان کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس نے عہد کے بابا میر شاہ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ میر شاہ نیچے گر گیا، اس کو 2 آدمیوں نے پکڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 4 گولیوں کی آواز آئی۔ شمریزہ، میر شاہ نے دکھ سے پکارا۔ شاہ سلطان مہراب کے بابا نے اپنی ہی بہن کو 4 گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا۔
ایک گولی اس نے میر شاہ کی کمر پر بھی ماری تھی۔ شاہ سلطان اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا دونوں مر چکے تھے۔ یہ تھا گھر سے بھاگنے والی چور راستہ اختیار کرنے والی لڑکی کا انجام۔ لڑکی کیوں اس قدر پاگل ہو جاتی ہے محبت میں؟ اپنی محبت کی خاطر سارے خاندان کو رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط منزل کا غلط اقدام۔ میر شاہ ایک دوست تھا جس کو اس نے سامان لینے بھیجا تھا۔ وہ جب واپس اپارٹمنٹ آیا ہر طرف خون تھا۔ اس نے میر شاہ کی نبض چیک کی، اس کی سانسیں چڑھ رہی تھی پر بہت زیادہ مدم۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے کر آیا، اس کے پاس گاڑی تھی، وہ اسے ہسپتال لے کر آیا۔ احد کا باپ پہلے معمولی انسان ہوتا تھا، عام سی نوکری کرنے والا۔ وہ حویلی میں ڈرائیونگ کی نوکری کرتا تھا۔ وہ شمریزہ کو کالج چھوڑنے جاتا تھا۔ میر شاہ شکل و صورت کا اچھا تھا۔ شمریزہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ اسے پتا تھا اس کے گھر والے کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ احد کا باپ میر شاہ 2 ہفتے ہسپتال رہا، اس کے بعد اس نے کسی اور جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے شہر بھی بدل لیا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے وہ مر گیا ہے، اس کے گھر والے بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ شمریزہ کی لاش اپارٹمنٹ کے کمرے میں ہی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی پر شاہ صاحب نے سارا معاملہ بہت خوش اسلوبی سے سنبھالا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اور اپنی بہن کو قبر میں دفن کروا دیا۔ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا۔ شاہ صاحب کو ایک چیز نے بے چین کیا تھا، میر شاہ کی لاش اپارٹمنٹ سے کدھر گئی؟ پھر ان کو ارد گرد کے لوگوں سے پتہ چلا ایک لڑکا میر شاہ کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ہسپتال جاتے ہی وہ دم توڑ گیا۔ یہ جھوٹی خبر میر شاہ کے دوست نے ہی پھیلائی تھی۔ اس نے میر شاہ کی ایک جھوٹی قبر بھی بنوائی تھی۔ میر شاہ نے شہر تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت سڑک سے گزر رہا تھا۔ ایک کار کھڑی تھی، اس میں ایک لڑکی تھی۔ اس کار کے گرد 2-3 آوارہ لڑکے کھڑے تھے۔ لڑکی باہر آ جاؤ، گاڑی سے بس ہائے ہیلو کریں گے۔ اس لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے فون پر سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ احد کا باپ بائک پر تھا۔ یہ لڑکی ایک سیاستدان کی بیٹی تھی جس کا نام نمل احد کی ماما تھا۔ وہ لڑکے کار کے شیشے توڑنے لگے۔ میر شاہ نے پیچھے سے آ کر ان میں سے ایک کو گردن سے دبوچا۔ حرام زادو! میر شاہ نے ان تینوں کو بہت زیادہ مارا۔ میر شاہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس گن بھی رکھتا تھا۔ اس نے جیسے ہی گن نکالی وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ نمل 24 سال کی لڑکی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اکیلی ڈرائیونگ کر کے آ رہی تھی۔ میر شاہ واپس جانے لگا۔ اس نے ونڈو کھول کر آواز دی، اوے ہیرو سنو، گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے؟ لڑکی نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ احد کا باپ پہلے ڈرائیور تھا، اسے ان سب چیزوں میں مہارت تھی۔ جی کر سکتا ہوں، میر شاہ نے نارمل انداز میں کہا۔ پلیز جلدی سے کرو، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، نمل نے پریشانی سے کہا۔ اس نے 5 منٹ میں کار سٹارٹ کر دی۔ نمل اپنے بابا سے چوری گھر سے نکلی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ گارڈز کو ساتھ بھیجتے تھے۔ اس کے بعد نمل کی ایک 2 دفعہ پھر سے میر شاہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ جب بھی نمل سے ملتا تھا نمل کو اس سے عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے نمل کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ورکشاپ میں کام کرتا ہے۔ اس نے نمل سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک معمولی سا ٹیچر ہے، ایک اسکول میں پڑھتا ہے۔ نمل کے بابا اتنے سالوں سے اسے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ اسے کوئی بھی لڑکا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو گھر داماد بن کر اس کے ساتھ اس کے بابا کے گھر میں رہے۔ اس کے بابا اس کی شادی کسی امیر آدمی سے کروانا چاہتے تھے جو نمل سے کئی گنا بڑی عمر کے ہوتے تھے۔ نمل کو وہ شخص میر شاہ کی صورت میں مل گیا تھا۔ میر شاہ نے نمل کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے نمل کو یہی بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نمل کو پتا تھا شامیر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ شامیر نے نمل کو دکھانے کے لیے ایک اپارٹمنٹ کچھ دنوں کے لیے خریدا تھا۔ نمل اور میر شاہ کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نمل کے بابا بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ نمل نے اس بات پر اپنے بابا سے لڑائی بھی کی تھی، بیٹا سیاستدان کی بیٹی ہو کر ایک معمولی ٹیچر سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ یہ بھی کنفرم نہیں وہ سچ میں ٹیچر ہے بھی کہ نہیں۔ بابا میں خود اس کا اسکول دیکھنے گئی تھی۔ نمل کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جو میر شاہ اسے کہتا تھا وہ یقین کر لیتی تھی۔ نمل اس شادی سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمل کے بابا نے اسے بہت سمجھایا، نہیں بابا، اسے شادی کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ ہم لوگوں سے ڈر کر رہے گا اور ہم اسے سیاست میں لے آتے ہیں، یہ وہی کرے گا جو ہم بولیں گے۔ اب کو فری کا ملازم مل رہا ہے۔ میر شاہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں شمریزہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ اس نے لالچ میں آ کر شادی تو کر لی تھی پر اسے نمل سے شمریزہ جیسی محبت نہیں ہوئی تھی۔ میر شاہ کے نمل سے 2 بچے ہوئے، احد اور زمل۔ زمل جب تقریباً 2 سال کی تھی نمل اس دنیا سے چلی گئی۔ اسے اچانک کینسر ہو گیا تھا۔ احد کے باپ نے نمل کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ احد اور زمل کی دیکھ بھال اور پرورش نمل کے بابا نے ہی کی۔ نمل کی وفات کے کچھ ہی سالوں بعد احد کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد احد اور زمل کے نام کر گئے تھے۔ احد پہلے سارا ٹائم اپنے نانا کے ساتھ رہتا تھا۔ احد کے نانا زمل اور احد سے بہت محبت کرتے تھے۔ احد کے بابا جیسے ہی سیاست میں آئے ان کو پتہ چلا ان کی مخالف پارٹی کا ہیڈ شاہ سلطان ہے، پر احد کا باپ پہلے کی طرح کمزور نہیں تھا۔ اس نے بہت سارے گارڈز اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھے تھے۔ شاہ سلطان کو یقین آیا کہ میر شاہ زندہ ہے۔
اس نے میر شاہ کو مارنے کے بہت سے منصوبے بنائے پر ہر دفعہ ناکام ہو جاتا تھا۔ میر شاہ شاہ سلطان سے اپنی بیوی شمریزہ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بھی کئی بار شاہ سلطان کو مارنے کی کوشش کی۔ جب جرم انہوں نے کیا تھا تو سزا ایک کو کیوں ملی؟ شاہ سلطان اپنی بہن کا قاتل تھا۔ یہ چیز اکثر اسے بے سکون کر دیتی تھی۔ تب جوش میں آ کر غیرت میں بہن کو مار تو دیا تھا، پر جب میر شاہ کو زندہ دیکھتا تھا اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ نمل کی وفات کے ایک ہفتے بعد احد کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، پر حقیقت میں تو اس کی تیسری شادی تھی، پر اس شادی کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی میں سے اس کی ایک بیٹی نمرہ تھی جو اب 15 سال کی ہونے والی ہے۔ میر شاہ کو جب محسوس ہوا اس کی جان کو جہاں بہت خطرہ ہے، اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو اس نے پہلے ہی لندن رکھا ہوا تھا، خود کبھی کبھی پاکستان احد اور زمن سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس نے احد کو مجبور کر کے سیاست میں شامل کیا تھا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا احد مشہور ہو چکا ہے، لوگ اسے پسند کرنے لگے ہیں، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ احد کے ذریعے شاہ سلطان کو شکست دینا چاہتا تھا۔ حال محراب کے بابا نے روتے ہوئے آج ساری داستان محراب کو سنا دی تھی۔ اپنی بہن کا جب بھی سوچتے تھے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر ان کی روح کو بے سکون کر دیتا تھا۔ کسی اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے بھائی سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے گھر سے بھاگ کر نکاح ہی تو کیا تھا، زنا تھوڑی کیا تھا۔ کیا وہ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب صرف پچھتاوا تھا، پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محراب کو تو آج پتہ چل رہا تھا کہ اس کی شمریزہ نام کی کوئی پھپھو بھی تھی۔ پورے خاندان میں اس کے ذکر پر پابندی تھی۔ اس حویلی میں ذکر کرنا بھی گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ ان سب بچوں کو اپنی شمریزہ پھپھو کا نہیں پتہ تھا۔ محراب تب بس 3 سال کا تھا جب اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اور باقی سارے بچے محراب سے چھوٹے ہی تھے۔ محراب صرف اتنا جانتا تھا کہ دشمنی ہے، پر اسے دشمنی کی وجہ نہیں معلوم تھی، نہ ہی کبھی اس کے بابا نے سے پوچھنے کی کوشش کی۔ آپ کو پھپھو کو مارنا نہیں چاہیے تھا، محراب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ محراب، میرے ضمیر پر اس بات کا بہت بوجھ ہے، آپ کو رحم نہیں آیا؟ انہوں نے نکاح ہی تو کیا تھا۔ محراب نے نم آنکھوں کے ساتھ دکھ سے کہا۔ مجھے بتاؤ محراب، میں کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ شاہ سلطان نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا بابا، اگر نہیں اٹھا سکتے تو خود کو ختم کر لیں، محراب غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ محراب کی ماں روم میں نہیں تھی۔ میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آج یہ پتھر دل پگھل گیا ہے، شاہ سلطان خود سے کہہ رہا تھا، اس لیے میں تمہیں اس دشمنی کی وجہ نہیں بتاتا تھا۔ ماضی ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ محراب ابھی اپنے کمرے میں آیا ہی تھا، اسے گولی کی آواز آئی تھا۔ اللہ نہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہوا ہو۔ محراب واپس اسی قدموں سے بھاگ کر اپنے بابا کے کمرے کی طرف گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے بابا؟ محراب کے بابا نے خود کو گولی مار لی۔ جو شخص اتنے سالوں سے ضمیر کا بوجھ برداشت کر رہا تھا، آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، پر جاتے جاتے وہ محراب کی روح کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ ان کی سائڈ ٹیبل پر ایک خط پڑا تھا۔ میرے محراب شاہ، میرے فرما بردار بیٹے، تم نے ہمیشہ میری بات مانی، آج ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ محراب نے نم آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ تحریر پڑھی۔ محراب نے تو بس غصے میں اور غم میں بولا تھا کہ خود کو ختم کر لیں۔ بابا بابا اٹھے، محراب بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ بابا آپ بہت ظالم ہیں، اٹھے بابا، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ بابا میں نے دل سے نہیں بولا تھا، واپس آ جائیں۔ محراب کی آواز سن کر سب لوگ باقر شاہ صاحب کے کمرے میں طرف آئے۔ پوری حویلی پر سیاہ بادل چھا گئے، بہت تیز بارش ہوئی، ہر طرف سوگ کا سما تھا۔ محراب نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ محراب شاہ، جنازے کا انتظام کرنا ہے، محراب کے چچا نے کہا۔ چچا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، محراب نے سخت لہجے میں کہا۔ مدثم شدت سے رو رہا تھا۔ محراب اپنے کمرے میں آیا۔ زیمل محراب کی ماما کے کمرے میں تھی۔ بابا اب میں یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ کیا میں خود کو بھی ختم کر لوں؟ محراب نے سامنے دیوار کے ساتھ لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ضمیر سے آواز آئی، تم ہو اپنے باپ کے قاتل؟ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ خود مرے ہیں، مشورہ میں نے دیا تھا۔ محراب نے ایک دم سے شیشے پر مکہ مار کر سامنے کھڑے ضمیر کو خاموش کروا دیا۔ اگر ماتم ہے تو ماتم ہی صحیح، اگر سوگ ہے تو سوگ ہی صحیح، منانا تو پڑے گا، رسمیں دنیا ہے۔ محراب نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا، اس نے سیاہ رنگ کی انگوٹھی پہنی، آنکھوں سے آنسو نکلے پر واپس دھکیل دیے۔ مرد نہیں روتے، دنیا کے سامنے رو کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا۔ شاہ سلطان چلا گیا۔ شاہ سلطان کا بیٹا محراب شاہ زندہ ہے۔ اپنے باپ کا آئینہ شاہ سلطان کے دفن ہونے کے بعد یہ راز بھی دفن ہو گیا۔ وقت گزرتا کیا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے؟ محراب زیمل کو لے کر اس کی ماما نمل کی قبر پر آیا۔ وہ اپنی پھپھو کی قبر پر بھی جانا چاہتا تھا۔ محراب پہلے اپنے بابا کی قبر پر آیا، شمریزہ کی قبر کا اسے اپنے چچا سے پوچھا تھا۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا بابا؟ زیمل اپنی ماما کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ یوں حرام موت کو اپنے گلے لگایا۔ اپنے بابا سے شکوہ کرنے کے بعد محراب اپنی پھپھو شمریزہ کی قبر پر آیا۔ میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کو معاف کر دے، جانتا ہوں ظلم ہوا آپ پر، عورت کو شادی سے پہلے محبت نہیں ہونی چاہیے،
یہ نیلام کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، جان سے بھی مروا دیتی ہے۔ زمل محراب کے پاس آئی۔ یہ کس کی خبر ہے؟ زمل نے نارمل انداز میں پوچھا۔ تمہارے بابا کی پہلی بیوی کی۔ زمل حیرت سے محراب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر چل کر بتاتا ہوں۔ وہ جانتا تھا زمل بہت سارے سوال کرنا چاہتی ہے۔ چلو چلے۔ محراب اور زمل گھر آئے۔ محراب نے سب کچھ زمل کو بتا دیا۔ زمل کے یہ سب کچھ کسی ٹراما کی طرح تھا۔ زمل اپنے بھائی کو سب بتانا چاہتی تھی۔ محراب کو بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ پہلے زمل کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، اب جب بھی بہت کم کرتا تھا۔ زمل بھی اس وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ احد اور میرا زمل سے ملنے آئے تھے۔ زمل نے ہی احد کو حویلی بلوایا تھا۔ محراب احد کے گلے سے لگا، بس مل گیا تھا کندھا دل کو ہلکا کرنے کے لیے۔ محراب بہت زیادہ رویا۔ اس نے احد کو بھی سب بتایا کیونکہ وہ اکیلا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ احد کے بھی الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اتنے سالوں سے چل رہی دشمنی کی وجہ یہ تھی۔ اللہ تمہیں صبر دے محراب، احد نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا۔ احد اور میرا سعدی محراب کے گھر پر ہی رکے تھے۔ زمل صلاح الدین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ شام کو وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ احد کے فون پر اچانک اپنے بابا کی کال آئی۔ احد نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے اسے کسی خاتون کی آواز آئی۔ آپ احد ہیں میر شاہ کے بیٹے؟ عورت نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں بیٹا، ہم لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ تمہارے بابا کو جیسے ہی معلوم ہوا شاہ سلطان مر گیا ہے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ نمرا اور مجھے لے کر پاکستان آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ گارڈز نہیں تھے۔ راستے میں ہمیں کچھ ڈاکو پڑ گئے۔ وہ نمرا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تمہارے بابا ان سے لڑنے لگے۔ اس دوران ایک آدمی نے گولی چلا دی۔ وہ گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے احد، صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں اور نمرا ہسپتال میں ہیں، پلیز ہمیں لینے آ جاؤ۔ صوفیہ بیگم روتے ہوئے احد کو سب بتا رہی تھی۔ احد حیرت اور صدمے سے سب کھڑا سن رہا تھا۔ احد بھاگنے کے انداز میں اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ میرا صلاح الدین کے ساتھ کمرے میں تھی۔ سب گارڈز الرٹ ہوئے۔ احد بہت تیز ڈرائیونگ کر کے مطلوبہ جگہ تک پہنچا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ احد کو دیکھ کر نمرا بھاگتے ہوئے احد کی طرف آئی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی بابا چلے گئے۔ احد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صوفیہ بیگم بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ 3 سال بعد حیات بیٹا رک جاؤ۔ 3 سال کی حیات آگے آگے بھاگ رہی تھی اور مہرماں اس کے پیچھے پیچھے۔ بیٹا آخری بائٹ ہے، کھا لو۔ ماما میرا دل نہیں ہے۔ حیات بھاگی جا رہی تھی۔ آگے غازیان آیا۔ غازیان پکڑو اس کو، بابا نہیں۔ غازیان نے حیات کو گود میں اٹھایا۔ کیوں تنگ کر رہی میری بیوی کو؟ غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے بابا، مجھے نہیں کھانا۔ ان کو منع کرے، پھر کیا کھانا ہے میری جان نے؟ مجھے فرائض کھانے ہیں، حیات نے معصومیت سے کہا۔ غازیان نے حیات کو نیچے اتارا۔ حیات باہر بھاگ گئی۔ مہرماں اور غازیان ایک ساتھ مسکرائے۔ بہت تیز ہو گئی ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ختم شد۔